بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 136 ہے۔ 135 دروس بحمد اللہ ہمارے مکمل ہو چکے۔ آج ہم بیان کریں گے رات کو عبادت کرنے کے لحاظ سے جو حدیث پاک میں فضیلت بیان کی گئی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں محض اپنی رضا کے حصول کے لیے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اس میں خصوصیت یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم رات کو قیام کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے کیا کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے ایک خاص شرف حاصل ہے۔ رات کو جب دنیا ساری سو جائے اور اللہ کا بندہ جب اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے مصلی کے اوپر قیام کی صورت میں، رکوع کی صورت میں، سجدے کی صورت میں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اللہ کی جب عبادت کرتا ہے تو اخص الخاص قسم کا اللہ رب العزت کی طرف سے فضل و کرم اس شخص پہ ضرور ہوتا ہے۔ حدیث پاک سنیے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ام المومنین سیدہ امی عائشہ پاک صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کو روایت کرتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا، اِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَوَاتِ عِندَ اللہِ صلاۃ المغرب، اللہ رب العزت کے نزدیک افضل نماز مغرب کی نماز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے نہ مسافر سے کم کیا نہ مقیم پر۔ مسافر کے لحاظ سے جتنی نمازیں ہیں ماں سوائے مغرب و فجر کے قصر ہے، زور ہے تو 2 کر کے پڑھنی ہے، عصر ہے تو اس کو بھی 2 کر کے پڑھنا ہے، عشاء ہے تو وہ بھی 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ لیکن مغرب کی نماز وہ نماز ہے کہ چاہے مسافر ہو یا مقیم اس نے 3 رکعتیں ہی پڑھنی ہیں، کیونکہ اس نماز کا تعلق رات کے ساتھ ہے، رات کے ابتدائی حصہ کے ساتھ ہے۔ یہ ابتدا کے لحاظ سے ہے، پھر اس کے ماں بعد جو عبادت ہے، نوافل ہیں، اوابین ہو گیا، تہجد وغیرہ ہوگی تو پھر وہ چیزیں اس کے بعد ہیں۔ تو ابتداءً سے ہی ایک اخص الخاص فضیلت کو بیان کیا گیا مغرب کی نماز کے حوالے سے کہ یہ نہ مسافر پر کم ہے نہ مقیم پر کم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس سے رات کی نماز کا افتتاح ہو رہا ہے، شروع ہو رہی ہیں اس سے رات کی نمازیں، اور وَخَاتَمَ بِهَا صَلَاةَ النَّهَارِ، اور دن کے لحاظ سے دن کی نماز کو ختم کیا، اور فرمایا کہ جو شخص نماز مغرب ادا کرے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ کی رضا کے لیے فقط 2 رکعتیں ادا کرے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس شخص کے لیے جنت کے اندر 2 محل بنائے گا۔ سبحان اللہ! یہ صرف 2 رکعتیں جو مغرب کی نماز کے بعد جو بندہ معاذ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے پڑھے گا، جنت میں اس شخص کے لیے 2 محل بنائے جائیں گے۔ اب روایت کرنے والے جو ہیں راوی فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں وہ جو محل ہیں وہ سونے کے ہوں گے یا چاندی کے ہوں گے، اور جو شخص نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 4 رکعت نماز اللہ کی رضا کے حصول کے لیے پڑھے تو اس شخص کے زندگی کے 20 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ یا راوی فرماتے ہیں 40 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد فقط 4 رکعتیں ادا کرنا، یا فرمایا 40 کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس روایت کے اندر یہ جو الفاظ ہیں کہ اس طرح یا تو 40 کے گناہ یا 40 سال کے یا 20 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے صرف 4 رکعتیں نماز مغرب کے بعد ادا کرنے کے لحاظ سے۔ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھے، اس سے اوابین بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ 6 رکعتیں جو شخص مغرب کی نماز کے بعد پڑھے تو اس کے لیے ایک پورے سال کی عبادت کا ثواب اللہ رب العالمین جو ہے اس شخص کے لیے لکھ دیتا ہے۔
اللہ رب العزت 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرمایا گویا اس نے لیلۃ القدر میں نماز پڑھی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو چیز ہے اور یہ ایک جو فضیلت ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، تو یہ شرف نصیب ہوگا جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں پڑھے گا، گویا کہ وہ لیلۃ القدر کی رات عبادت کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت سعید وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مغرب اور عشاء کے درمیان مسجد میں رک جائے، کرے وہ کیا، نماز اور تلاوت قرآن پاک کے علاوہ اور کوئی گفتگو نہ کرے، دنیاوی کلام نہ کرے، کسی سے جھگڑا نہ کرے، کوئی دنیا کی جو ہے نا وہ باتیں وہ مسجد کے اندر لے کر نہ آئے، کسی کے ساتھ بے جا فضول کلام نہ کرے، صرف نماز اور قرآن، نماز سے مراد نفلی نماز، قرآن سے مراد اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت، تو اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کے لیے جنت میں اور محل بنائے، اس کے لیے جنت میں کیا کرے، محل بنائے۔ اللہ کی یہ ذمہ کرم ہے، ان میں سے ہر ایک محل 100 سال کی مسافت پر ہوگا، اللہ اکبر، اور ان دونوں کے درمیان درخت لگائیں گے، اگر تمام دنیا والے اس کا چکر لگائیں تو ان کو کافی ہوگا۔ یہ ساری ایک فضیلت ہے جو مغرب کی نماز کے بعد 4 رکعتیں ادا کرنے کے لحاظ سے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مغرب اور عشاء کے درمیان 10 رکعات نماز پڑھے، مغرب اور عشاء کے درمیان کتنی رکعتیں، 10 رکعات، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا، سبحان اللہ و بحمدہ، جنت میں ایک محل بنے گا 10 رکعتوں کی وجہ سے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اس طرح تو ہمارے لیے بہت زیادہ محلات اللہ رب العزت تیار فرما دے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت بہت دینے والا ہے اور بہت زیادہ فضل فرمانے والا ہے، یا آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت زیادہ پاک ہے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مغرب کی نماز با جماعت ادا کرے، یہ بھی ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھے، اس دوران وہ دنیاوی کلام نہ کرے، پھر اس کے بعد وہ جو 2 رکعتیں پڑھنی، اب اس کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے وہ کیسے پڑھنی ہے، کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی پہلی 10 آیات اور اس کے درمیان سے یہ 2 آیتیں پڑھے، اللہ اکبر، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یہ جو ہے نا آیت پڑھے، اگر اس میں کوئی لفظی یا معنوی اعتبار سے کوئی غلطی ہوئی قرآن پاک کی آیت کے پڑھنے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حبیب علیہ السلام کے توسل سے معاف فرمائے۔ تو بہرحال یہ کیا کرے، یہ آیتیں پڑھے، اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ کیا کرے، پڑھے، پھر رکوع کرے، پھر سجدہ کرے، یہ اس کی 1 رکعت مکمل ہوگی۔ اور جب دوسری رکعت کے لیے وہ شخص کھڑا ہو تو سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں پڑھے، اور سورہ بقرہ کی آخر سے 3 آیات، للہ ما فی السماوات سے آخر تک پڑھے، اور پھر کیا کرے، پھر 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ تو کہتے ہیں حدیث میں اس کا ثواب اس قدر بیان کیا گیا ہے کہ جو شمار سے باہر ہے، جو گننے سے باہر ہو جاتے، اس طرح
اس کی فضیلت کو اور اس کے ثواب کو جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ اور ایک بزرگ ہیں جو اولیاء کاملین کے جو ہوتے ہیں مراتب، ان میں سے ایک درجہ ابدال بھی ہوتا ہے، وہ ابدال میں سے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے خضر، مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیں کہ روزانہ رات اس پر عمل کروں، اور یہ بالخصوص حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت کے لحاظ سے انتہائی مفید عمل ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا جب مغرب کی نماز پڑھو تو کسی سے کلام کیے بغیر عشاء تک نماز پڑھو، مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک نوافل پڑھتے رہو، جو نماز پڑھ رہے ہو اسی کی طرف توجہ رکھو، دنیاوی دنیا کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہونی چاہیے، اور ہر 2 رکعتوں پر سلام پھیرو، ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو۔ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو گھر چلے جاؤ، کسی سے کلام نہ کرو، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھو۔ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ کرو، اور اس سجدے کے اندر 7 مرتبہ انتہائی آسان سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ معروف چیز ہے جو ہم پڑھتے رہتے ہیں، یہ سجدے میں 7 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پھر سجدے سے سر کو اٹھا کر سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ، اور ہاتھوں کو اٹھا کر یوں کہو، ہاتھ اٹھا کر اب اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تعریف و توصیف کرنی ہے، یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا الہ الاولین والآخرین یا رحمان الدنیا والآخرات ورحیمہما یا رب یا رب یا رب یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یہ اس کا ترجمہ بھی سماعت کریں کہ یہ جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، انسان کیا کہتا ہے، یا حیو یا قیوم مطلب اے زندہ، اے قائم رہنے والے، اے بزرگی اور عزت والے سے پہلوں اور پچھلوں کے معبود، اے دنیا اور آخرت کے رحمان، ان دونوں کے رحیم، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ۔ پھر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے ہوئے یہی دعا مانگے، پھر جہاں چاہے قبلہ رخ ہو کر دائیں پہلو پر سو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، سرکار کی ذات پر درود و سلام پڑھتے پڑھتے سو جائیں، تو اس کے بعد جو ہے نا خواب کے اندر یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا اللہ کے فضل و کرم سے دیدار نصیب ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ اس بات پر پختہ یقین ہو، یہ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں باقاعدہ اس کو ذکر کیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کہا گیا کہ مغرب اور عشاء کے درمیان عبادت کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سیدنا عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے علاوہ نماز کا حکم دیتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھنے کا رسول اللہ علیہ السلام حکم دیا کرتے تھے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ بڑی ہی یہ فضیلت والی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اور پھر حدیث سنیے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھے تو یہ اوابین کی نماز کی طرح ہے۔ اوابین وہ لوگ جو اللہ رب العزت جل جلالہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی، میں جب بھی اس وقت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا تو انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، سبحان اللہ۔ تو میں نے ان سے اس بارے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا ہاں یہ غفلت کی گھڑی ہے، اس لیے اس کے اندر عبادت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت احمد بن ابی الحواری فرماتے میں نے حضرت ابو سلمان ترانی سے کہا کہ میں دن کو روزہ رکھتا ہوں اور مغرب اور عشاء کے درمیان کھانا کھاتا ہوں، آپ اسے پسند کرتے ہیں یا میں دن کو
روزہ نہ رکھوں اور ان دنوں جو ہے نا ان دونوں نمازوں کے درمیان عبادت کروں؟ انہوں نے فرمایا دونوں کام کرو۔ میں نے کہا اگر ایسا آسان نہ ہو تو انہوں نے فرمایا روزہ چھوڑ دو اور اس وقت مطلب مغرب کی نماز کے بعد نماز مطلب نفلی عبادت ضرور کیا کرو۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور پر اپنی کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ آپ کی علمی روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کے سینوں کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔